يا حسين 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 يا حسين حسين حسين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقال أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام: انظروا إلى أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم، فلن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم في ردى، فإن لبدوا فالبدوا وإن نهضوا فانهضوا، ولا تسبقوهم فتضلوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. نجف البلاغہ میں موجود مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ارشادات میں سے اہل بیت علیہ السلام سے مربوط آپ کے چند جملے ہیں جن کو روز پیش کرنے کا شرف حاصل کیا جاتا ہے. مولا نے ہم سب سے کہا ہے، ہدایت دی ہے، حکم دیا ہے، رہنمائی فرمائی ہے کہ اپنے نبی کے اہل بیت کو دیکھو اور جو رخ ان کی زندگی کا ہو وہی رخ تم اپنی زندگی کا بنا لو، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو، ان کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو. صرف دل و دماغ کو ان سے وابستہ نہ کرو، اپنی زندگی کو بھی اسی ڈھرے پہ ڈالو جس راہ پر اہل بیت خود چل رہے ہیں. اس لیے کہ یہ صفت صرف ان میں ہے کہ ان کے پیچھے چلو گے، ان کے زندگی کے رخ کو اپناؤ گے تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ تمہیں یہ ہدایت سے باہر لے جائیں یا گمراہی میں واپس لے آئیں. اور جب یہ ایسے ہیں تو پھر تمہیں ان کی سیرت کو مکمل طریقے سے اپنانا چاہیے، اور اس حد تک کہ یہ بیٹھ رہیں تو بیٹھ رہو، یہ کھڑے ہو جائیں تو کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، اور ان سے آگے نہ نکل جانا. آگے نکلے تو سوائے گمراہی کے کچھ نہ ملے گا، اور ان سے پیچھے نہ رہ جانا، اس لیے کہ پیچھے رہ گئے تو سوائے ہلاکت اور بربادی اور تباہی کے کچھ نہ ملے گا. حیات مومن کی زندگی بحیثیت ایک مومن کے جن مسائل سے مومن دوچار ہے، ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے
اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں ان کا حل کیا ہے۔ آغاز محرم سے اس سلسلے گفتگو کو شروع کیا گیا تھا اور روزانہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ موضوعات متعدد پیش نظر تھے جو ہماری زندگی میں مسائل ہیں بحیثیت مومن کے، جن کی گنتی بھی میں نے شروع میں سنائی تھی، لیکن ان میں اہم ترین موضوع ہے یہ کہ ہم جو کچھ بھی اپنے رب سے پانا چاہتے ہیں، چاہے وہ دنیا کی کوئی چیز ہو، چاہے آخرت کی جزا ہو یا اس کی رضا ہو، اپنے اعمال خیر سے ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، جو کارہ خیر کرتے ہیں، نماز، روزہ، مجلس، ماتم، نظر نیاز، اس سب سے جو بھی پانا چاہتے ہیں، اس سب کا پانا تبھی ممکن ہے کہ جب وہ عمل جو ہم انجام دے رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ قبول ہونے کے شرائط پر گفتگو چل رہی تھی۔ میں ایک مختصر سے وقت میں کوشش کرتا ہوں پچھلی گفتگو مربوط بھی ہو جائے، اور وجہ بھی عرض کی ہے کہ روزانہ کچھ نئے عزادار فرش عزا پہ آتے ہیں، جیسے جیسے ان کو موقع مل رہا ہے۔ ایام عزا اپنے عشر اولا اپنے اختتامی مرحلوں میں ہے۔ قبول ہونے کی شرطوں میں جو ہم کریں اس کا شریعت کے قوانین کے مطابق درست ہونا چاہیے، اس کو صحیح ہونا چاہیے، اس عمل کو ہمارے کر لینے سے کافی نہیں ہے، جیسے بتایا گیا ہے ویسے کریں۔ اس کے بعد دوسری شرط تھی جو عرض کی گئی کہ قبول ہونے کی شرط ہے کہ نیت خالص ہو، دکھاوا نہ ہو۔ تیسری شرط قبول ہونے کی جو عرض کی گئی کہ عمل کو انجام دینے کے ساتھ اور اس کے بعد کبھی یہ خیال پیدا نہ ہو کہ آج حق ادا کر دیا، ہمیشہ اپنی کوتاہی کا احساس، اپنے احساس تقصیر باقی رہے کہ ہم ویسے نہیں کر سکے جیسے حق تھا اس عبادت کا، اس فریضے کے انجام دینے کا، اس کار خیر کا۔ اور پھر چوتھی گزارش جو میں نے کی وہ یہ تھی کہ عبادت نہیں، عبودیت ہونا چاہیے، یعنی جیسے مالک چاہے، جب چاہے، جو چاہے وہ کریں، ہماری پسند، ہماری منشا، ہمارا خیال اس میں شامل نہ ہو۔ اسی سلسلے کی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اعمال کے قبول ہونے کی اہم ترین شرطوں میں سے ایک شرط ہے ولایت محمد و آل محمد علیہم السلام۔ میں اس جگہ پہ تھوڑا وقت آپ کا اس موضوع پر زیادہ لیا ہے، اس لیے کہ میں اسی گفتگو کے سہارے اپنے نوجوانوں کی خدمت میں اپنے ہادیوں اور رہبروں اور اپنے آقاؤں اور جو ہم سب کے آقا ہیں ان کے کچھ ارشادات کو پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے کہ ہم ولایت کو سمجھ سکیں۔ ولایت کے بغیر عمل قبول نہیں ہوگا کوئی بھی۔ آغاز کے لیے بھی ولایت درکار ہے اور اختتام کے لیے بھی ولایت درکار ہے۔ میں آپ کو یہ اس طرح کی حدیثیں اور روایتیں سناتا رہا ہوں، اور ولایت اپنے پورے وجود پر ان کی قائم ہونا چاہیے، لیکن یہ ولایت جو ہمارے ہر جگہ کام آنے والی ہے، عمل کا قبول ہونا ان کے بغیر ممکن نہیں۔ کوئی بھی نیکی، کوئی بھی اجر نہیں دلا سکتی جب تک کہ زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کر لی جائے۔ کل میں نے یہ تفصیل سے عرض کیا تھا، اور اسی ضمن میں یہ بات بھی عرض کی تھی کہ ہمارے درمیان جو ولایت سے مربوط احادیث اور روایات کتابوں میں وارد ہوئی ہیں، ان میں ایک حصہ روایات کا وہ ہے جو ولایت، محبت، مودت، اہل بیت علیہ السلام کی دوستی اور حب اور تشیع یعنی شیعہ ہونا،
یہ مختلف مرحلے ہیں. البتہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے دل میں حب اہل بیت ہو سکتا ہے کہ انسان کے دل میں حب اہل بیت ہو، مودت اہل بیت ہو، وہ محب اہل بیت ہو، لیکن اقرار ولایت نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ محب اہل بیت بھی ہو، اقرار ولایت بھی کرے، لیکن شیعہ اہل بیت نہ ہو. یہ مختلف مراتب ہیں، اور چونکہ میری گفتگو سے مربوط نہیں تھا، میں نے تو تھوڑا گفتگو کو روک کے ضروری سمجھ کے باتیں کہی ہیں، ورنہ ہم کو یہ جو مراتب ہیں اہل بیت سے تعلق کے، جن کا پہلا قدم ہے محبت ان سے، جو ان کی معرفت کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب یہ آگے بڑھتا ہے تو مختلف مراتب آتے ہیں. محب کے بعد موالی بنتا ہے، ولایت کو قبول کرتا ہے، اپنے وجود کو ان کے حوالے کرتا ہے، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کے منزل ہے تشیع کی، شیعہ ہونے کی. ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے کو جانچ سکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. خالی محبت تک پہنچے ہیں، محب بن سکے ہیں، یا موالی اہل بیت بن سکے ہیں. کہیں کہیں بعض الفاظ ہماری زبان میں ایسے بگڑ جاتے ہیں. اردو میں لفظ بول چال میں خراب جگہ پہ بولا جاتا موالی. موالی کچھ لفظ نہیں ہے، ہماری بول چال کا لفظ ہے، جن معنی میں بھی ہو. عربی کا صحیح لفظ ہے موالی، جو موالات سے ہے، جو ولایت سے ہے، جس کا مطلب ہے ان کو اپنا ولی ماننا. اور ہم جو دامن اہل بیت سے وابستہ ہیں، جہاں لفظ ولی اہل بیت کے لیے آتا ہے، چاہے وہ لفظ ولی آئے ولایت میں آیا ہو، چاہے وہ لفظ مولا کے لفظ سے بدل کے حدیث غدیر میں آیا ہو، یہاں ہم اس ولی اور مولا کو صرف دوست کے معنی میں نہیں سمجھتے ہیں. اور نہ اللہ ہم نے قرآن میں آیہ ولایت جو نازل کی ہے تو یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ تمہارا دوست ہے اور رسول تمہارے دوست ہیں، اور نماز میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے تمہارے دوست ہیں. وہ ولی حاکم کے معنی میں ہے. اور حکومت بھی کیسی، ولایت اللہ کی، ولایت پیغمبر کی. جیسی ولایت پیغمبر کی ویسی ولایت اس کی جس نے انگوٹھی دی ہے، یعنی مکمل صاحب اقتدار و اختیار. تو جب پوری طرح سے ان کا اقتدار اپنے اوپر قبول کر لیا جائے، تب یہ ولایت کی وہ منزل ہوئی جس کا اقرار کرنے والا بھی ولی ان کا ولی کہلاتا ہے. وہ ہمارے ولی حاکم ہونا کے معنی میں، اور ہم ان کے موالی، ہم ان کے دوست، ہم ان کے حکم کے پابند. یہ بھی اسی لفظ سے نکلا ہوا ہے. لیکن اس سے بھی اونچی جگہ ہے تشیع، شیعہ ہونا. کل میں نے اپنے 5ویں امام حضرت محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے 6ٹھے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے سہارے یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم اس مرتبے کو جو ولایت ہے، جو تشیع ہے، اس تک پہنچے بغیر نہ اعمال قبول ہوں گے، نہ شفاعت نصیب ہوگی. شفاعت اسی کو ملے گی جو انہیں اپنا مولا مان رہا ہے، جو ان کو ولی خدا، ولی اللہ کی طرف سے معین کردہ حاکم مان رہا ہے. وہی توسل کرے گا ان سے، وہی شفاعت کریں گے جس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کے معاف ہونے کا ہر قدم پر گنجائش مالک نے رکھی ہے، اور ہر قدم پر اس کا امکان رکھا ہے، اور اسی کے ذریعے ہم کو مایوسی سے بچایا ہے. اگر شفاعت کی امید نہ ہوتی تو ہم مایوسیوں کا شکار ہو جاتے. اس لیے کہ اپنی توبہ کا حشر تو ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہے، اپنے استغفار کا حشر تو ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہے. شفاعت کا سہارا جس کے ذریعے جس امید پہ ہم جی رہے ہیں، ورنہ مایوسیوں کے شکار ہو جاتے. تو یہ سارے شرف جو نصیب ہونے والے ہیں وہ مرتبہ ولایت تک پہنچنے پر اور مرتبہ تشیع تک پہنچنے پر. کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ 5ویں امام حضرت محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کانا للہ مطیعا فہو لنا ولی. تم کوئی اپنے کو ہمارا ولی کہے
مگر ہم کسے مانتے ہیں کہ ہمارا یہ ولی ہے؟ ہم اسے مانتے ہیں جو اللہ کا مطیع ہو. وَمَنْ كَانَ لِلَّهِ عَاصِيًا فَهُوَ لَنَا عَدُوٌّ. اس حدیث کو، امام کے اس ارشاد کو ہمیں توجہ سے سننا چاہیے کہ کون چیز ہم کو ان کا ولی بناتی ہے، دوستدار بناتی ہے، چاہنے والا بناتی ہے، ان کو اپنے نفس پر حکومت کرنے والا بناتی ہے. کا فرمایا کہ من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی ومن کان للہ عاصیا فہو لنا عدو. جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو وہی ہمارا ولی ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو وہ ہمارا عدو ہے، وہ ہمارا دشمن ہے. اسی حدیث میں جو میں نے آپ حضرات کو سنائی، اسی میں مولا پانچویں امام فرماتے ہیں کہ واللہ ما شیعتنا الا من اتق اللہ واطاعہ. خدا کی قسم ہمارا شیعہ نہیں ہے کوئی سوائے اس کے جو اللہ کے عذاب سے خود کو بچائے اور اپنے اندر تقوی پیدا کرے اور اللہ کی اطاعت کرے. یہ باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں دہرائی ہیں یہ عرض کرنے کے لیے کہ ہم مرتبہ تشیع کو پہچانے اور مرحلہ ولایت کو پہچانے کہ جس تک پہنچے بغیر نہ اعمال خیر قبول ہو سکتے ہیں اور جہنم سے نجات مل سکتی ہے. اس لیے کہ ان کی شفاعت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. میرے عزیزو، میں آج اسی جگہ سے گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. یہی روایت جو میں نے کل آپ حضرات، اور بڑی تعداد میں روایتیں ہیں. ایک طرف ولایت کیا ہے، محبت کیا ہے، تشیع کیا ہے، پھر اس کے بعد دوسری طرف یہ اس ولایت کے اثرات کیا ملنے والے ہیں، محبت سے کیا فائدے حاصل ہونے والے ہیں، مرحلے تشیع پہ پہنچ کے کیا ملنے والا ہے. یہ بڑی تعداد میں روایتیں موجود ہیں. اور اس کے بعد مرحلے ولایت پر پہنچنے کے لیے، منزل تشیع پہ پہنچنے کے لیے کہ شرائط کیا ہیں، ان کے بارے میں بکثرت روایات ہیں. ان میں سے جب کسی ایک حصے کو صرف پیش کیا جاتا ہے تو کبھی کبھی ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا ہونے لگتی ہیں. ہم ولایت والے ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم تشیع کو اختیار کر چکے ہیں. ہم جب اس نظریے کے قائل ہوتے ہیں تو کبھی کبھی یک طرفہ انہی روایات میں سے ایک حصے کو، جس میں اس ولایت اور تشیع کے ثمرات اور اس کے پھل اور اس کے نتائج اور اس کے اثرات کو روایات میں بیان کیا گیا ہے. جہنم سے نجات، اعمال خیر کے بار بار دہرا رہا ہوں، اعمال خیر کا قبول کرنا، شفاعت تک پہنچنا، ان کا وسیلہ ہونا، ان سے توسل کر کے اپنی مانگیں اللہ سے منوانا، یہ ساری چیزیں جب یک طرفہ آتی ہیں اور باقی وہ شرائط جو ولایت تک پہنچنے کے ہیں، جو تشیع تک پہنچنے کے ہیں، جب وہ شرائط، وہ روایتیں نہیں بیان کی جاتی تو کبھی کبھی ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ ہم ولایت تک پہنچ گئے تو اب ہم نیکیاں کریں چاہے نہ کریں، واجبات انجام دیں چاہے انجام نہ دیں، حرام سے بچائیں چاہے نہ بچائیں، اللہ نے براءت من النار تو ہمیں عطا کر دی ہے. لہذا میں نے یہ کوشش کی ہے کہ روایات کے اس حصے کو پیش کیا جائے جس میں مرحلہ تشیع اور مرحلہ ولایت تک پہنچنے کی شرطیں بیان کی گئیں. انہی میں سے وہ ارشاد جو کل بھی دہرایا تھا، جس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جناب جابر سے ہمارے پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، احسب احد ان یحب علیا و یوالی، کیا کوئی آدمی اسی بات کو کافی سمجھتا ہے کہ وہ خوش ہے کہ ہم علی کے محب ہیں، ہم ان کے موالی ہیں، ولا یکون فعالا، اور وہ باعمل نہ ہو؟ کیا کوئی سمجھتا ہے اتنا ہی کافی ہے؟ اس کا امام فرماتے نہیں، اگر کوئی پیغمبر سے بھی محبت کرے اور ان سے بھی محبت کا دعوے دار ہو لیکن ان کی سیرت کو نہ اپنائے، ان کی سنت کو نہ اپنائے، تو اس کی پیغمبر سے محبت بھی اس کے کام آنے والی
نہیں ہے. یعنی میں نے پھر بھی بہت سبق لے لیا پچھلی باتیں دہرانے میں. یعنی مرحلہ تشیع اور مرحلہ ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے خالی اپنے دل میں ان کی محبت کو موزن کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے باعمل بننا ضروری ہے. بے عملی کے ذریعے انسان تشیع تک نہیں پہنچ سکتا، بے عملی کے ذریعے موالی اہل بیت نہیں بن سکتا، اس کے لیے باعمل ہونا ضروری ہے. اور یہیں سے آج کی گفتگو شروع کرتا ہوں. یہ جو نظریہ ہمارے جوانوں میں کہیں کہیں پنپایا گیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، کبھی کبھی کسی خطابت اور ذاکری کے ذریعے، اور ایک طبقہ ایسی سوچ کا پیدا ہو گیا ہے جو دین سے لاپرواہ ہونے لگا ہے، احکام دین سے لاپرواہ ہونے لگا ہے، نماز اور روزے جیسی چیزوں سے اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتا اس کے بعد بھی ہمیں نجات مل جانے والی ہے. میں ان ایسی سوچ کے سلسلے میں معصومین علیہ السلام کو جو نظریہ ورز کرنا چاہتا ہوں، میرے عزیزوں، ایمان کے ساتھ، ولایت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، ان ساری چیزوں کے ساتھ اس کی ثبوت کے طور پر عمل کی ضرورت ہے. یہ نظریہ کہ خالی ایمان نجات کے لیے کافی ہے، خالی مودت نجات کے لیے کافی ہے، جو آج وجود میں آیا ہے، یہ پرانی نئی بات نہیں ہے. میں اس کی جڑ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. ہمارے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کے دور سے، جب بنی امیہ کی حکومت قائم ہوئی اور مضبوط ہو گئے، اب عبد الملک، مروان، یہ ایک سے بڑھ کے جو ایک خبیث النفس حاکم ہوتے رہے، یہ انتہائی بد کردار لوگ تھے. یزید کے جانشین تھے، ظاہر ہے، بھئی یزید کے بعد ہی تو آئے ہیں سب. انتہائی بد کردار تھے، شرابی، جواری، قاتل، ظالم. آپ کو سامنے دہرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین. آج جس کے غم کو ہم خصوصیت سے یاد کرتے ہیں، یعنی حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام، ان کی زیارت کا ایک فقرہ ہے، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین. جو بھی آپ پر ظلم کرنے لکم ہے، ان کے ذریعے سب سے خطاب ہے کہ جو بھی آپ پر ظلم کرنے والے تھے، چاہے پیچھے والے ہوں چاہے آگے آنے والے ہوں، اللہ سب پر لعنت کرے. یعنی اپنی رحمتوں کو ہی نہیں ہٹائے گا کیا، لیکن لعنت کا مطلب یہ ہوتا کہ رحمت ہٹا لی جائے، غضب بھیج دیا جائے. تو لعنت کا مطلب ہے نزول غضب کی دعا کرنا. اور ہمیں چاہیے کہ اگر ہم جو یہ بھی، میں نے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کا ایک فقرہ، چوتھے امام کا نام لیا ہے میں نے، فرزند پیغمبر ہیں. عرض کیا تھا کہ جب امام سے کہا گیا کہ مولا نماز قبول ہونے کی شرط کیا ہے، تو امام نے جو بتایا اس میں ایک یہ بھی تھا کہ مبدتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت، والبراءۃ من اعدائنا، اور ہم اہل بیت کے دشمنوں سے براءت. اگر یہ عبادت ہے اور ہمارے فروع دین میں ہے، آخری لفظ یہی ہے، تو میرے عزیزوں پھر اس کو بھی ہمیں، اس کے لیے بھی وہ سلیقہ اپنانا چاہیے جو سلیقہ دین نے ہمیں دیا ہے. بات آ گئی، میں اپنے نوجوانوں کے معلومات میں، ہم جس طرح کہتے ہیں ٹھیک ہے مالک جانتا ہے ہم کیا چاہ رہے ہیں اور وہی وہ سمجھتا ہے، لیکن اگر آپ زیارات میں جا کے دیکھیں تو جیسے ادھر نزول رحمت کی دعا والا کے کلمات ہیں، ویسے ادھر ہیں. زیارت عاشورہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم لعن اول ظالم ظلم لحق محمد وآل محمد وآخرہ تابعین لہم. یعنی اگر ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے تو ہم اللہم لعن الظالمین، اللہم، ابھی جیسے اعمال میں 21 رمضان کے اعمال میں ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین.
یہ دعا کا لہجہ ہے، باقی ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کہیں، لیکن جو لہجہ جو الفاظ معصومین سے ملے ہیں اس سلسلے میں وہ اس طرح کے الفاظ ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. نہیں، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. تو انتہائی بد کردار تھے یہ حکام. بہت تیزی سے وقت گزر گیا ہے، بہت کم وقت بچا ہے. انتہائی بد کردار تھے حکام. لوگ ان کی طرف ڈر سے آتے تھے، لالچ سے آتے تھے، یا صاحبان کردار سے بغض کی وجہ سے ان کی طرف آتے تھے. اہل بیت علیہ السلام کے بجائے ان کی طرف ڈر سے زیادہ لوگ آتے تھے. اہل بیت علیہ السلام کے پاس وہ کردار تھا جو لوگوں کو کھینچ کے لاتا تھا، اور وہ کردار تھا ان کا پاکیزہ کردار، جن پوری زندگی اطاعت الہی میں ڈوبی ہوئی. تو ایک طرف اہل بیت کا کردار تھا پوری زندگی اطاعت الہی میں ڈوبی ہوئی، اور چھوٹی سی تعداد صحیح مگر وہی تھی جو کہتی تھی یہ جانشین پیغمبر ہیں، اور بڑی تعداد حکومت کے دباؤ میں، لالچ میں، بغض میں، حسد میں، آزادی کے چکر میں کہ ادھر جائیں گے تو دین کی پابندیاں کرائی جائیں گی ان سے، ادھر آئیں گے تو یہ ہم سے کچھ نہیں کہے گا، یہ تو خود ہی شرابی ہمیں تھوڑی منع کرے گا. ادھر آئیں گے یہ جواری ہمیں جوئے سے منع نہیں کرے گا، یہ ادھر آئیں گے یہ ظالم ہمیں ظلم سے نہیں منع کرے گا. ادھر جائیں گے اہل بیت کی طرف، نہ وہ ہمیں برائیوں، نہ خود برائیوں میں ہے، نہ ہمیں برائیوں میں جانے دیں گے. تو کتنے تو اسی وجہ سے ادھر چلے گئے کہ ادھر جائیں گے تو پابندیاں کرنا پڑیں گی. تو چونکہ اپنے اس برے کردار کے ساتھ دعوے دار تھے وہ خلافت پیغمبر کے، اور ان کے کردار میں ہر جگہ ایمان کے خلاف عمل دکھائی دے رہا تھا. قرآن کہتا شراب نہ پیو، یہ پکے شرابی اتنے پکے کہ شراب پی پی کے نماز پڑھائے دے رہے ہیں، وہیں محراب میں قید تک کیے دے رہے ہیں. سارے واقعات آپ کے چھوٹے سے تذکرے کے سہارے دماغ میں آ گئے. تو چونکہ ان کا کردار انتہائی بگڑا ہوا تھا، اب ذہنوں میں یہ الجھن پیدا ہوتی کہ اگر یہ خلیفۃ المسلمین ہے تو ان کا اتنا بگڑا ہوا کردار ہے، یہ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے درباری علماء کے ذریعے، توجہ دیجئے کہ بہت اہم بات ہے کہ جڑ کہاں ہے. دیکھیں یہ نظریہ کہاں سے ایجاد ہوا کہ نجات کافی ہے، نجات کے لیے ایمان کافی ہے، نجات کے لیے عمل کی ضرورت نہیں ہے، بس صاحب ایمان ہو نجات ہو جائے گی. اس نظریے کی جڑ کہاں پہ ہے؟ انہوں نے درباری علماء کے ذریعے یہ نظریہ پیدا کیا کہ نجات کے لیے ایمان کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے. یعنی بس آدمی صاحب ایمان ہو، پھر چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، اور کارہ خیر کرے نہ کرے، گناہوں سے بچے نہ بچے، بس ایمان ہے تو نجات کے لیے کافی ہے. یہ لوگ کہلاتے تھے مرجئہ. مرجئہ کا لفظ ہے رجا سے. رجا کہتے ہیں امید کو. مذہبی مسائل میں آپ نے ایک لفظ پڑھا ہوگا کہ اکثر اوقات جن کا احکام خدا ہونا فقہا کے سامنے ثابت ہوتا ہے وہاں کہتے ہیں یہ عمل قربتاً الی اللہ انجام دو. لیکن جہاں ثابت نہیں ہوتا حکم خدا ہونا، لیکن روایتیں ہیں ضعیف صحیح یا اور ایسے اشارے ہیں جن سے یہ امید ہوتی ہے کہ شاید یہ حکم خدا ہو، اور اگر حکم خدا ہے تو اس کے انجام دینے میں جو اجر ہے وہ ہمیں مل سکتا ہے. تو فقہا ایک لفظ لکھتے ہیں جب ان کے نزدیک حکم خدا ہونا ثابت نہیں ہوتا مگر امکان ہوتا ہے کہ ہو سکتا حکم خدا ہو، تو کیا کہتے ہیں؟ بررجائے مطلوبیت انجام دو. یہ رجائے مطلوبیت کیا ہے؟ رجا امید، مطلوبیت یعنی اللہ کو پسند ہوگا. یقین تو نہیں ہے کہ حکم خدا ہے کہ قربتاً اللہ طے کر لیں کہ اللہ سے قربت کا ذریعہ بنے گا. رجائے مطلوبیت اس امید سے کہ اللہ کو پسند ہوگا اس عمل کو انجام دیا جائے. تو میرے عزیزو یہ رجا امید ہے. نام رکھا مرجئہ، امید والے.
اور نظریہ کیا ہوا کہ ایمان کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کس کا ایجاد کردہ نظریہ تھا؟ بنی امیہ کا۔ اس کے مقابلے میں جو نظریہ تھا وہ کون سا تھا؟ یہ کہلاتے تھے مرجئہ۔ اور اس کے مقابلے میں جو نظریہ تھا کہ نجات کے لیے صرف ایمان کافی نہیں، ایمان کے ساتھ عمل کی ضرورت بھی ہے، وہ نظریہ کہلاتا تھا شیعہ۔ ایک طرف تھے مرجئہ اور ایک طرف تھے شیعہ، جن کی سربراہی تھی اس زمانے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہاتھوں۔ اور امام نے دلیلیں دی ہیں اس کی۔ دنیا کا قانون بھی ہے، میں جلدی سے سنا دوں تفصیل میں جائے بغیر۔ دنیا کا قانون بھی ہے، جب کسی مسئلے میں دو لوگ ایک جگہ پہ کھڑے ہوں، ایک طرف ایک دعوے دار ہو مدعی اور ایک طرف ہو انکار کرنے والا، میں کہوں یہ گھر میرا ہے، جواب میں مقابلے میں کھڑا کہہ رہا یہ آپ کا گھر نہیں ہے، تو دونوں لوگ کھڑے ہیں، اس میں ثبوت کس سے مانگا جائے گا؟ جو کہہ رہا ہے یہ گھر میرا ہے، جو دعوے دار ہے، جو مدعی ہے، اس سے ثبوت مانگا جائے گا۔ لائیے کاغذ دکھائیے، سند دکھائیے، رجسٹری پیپر دکھائیے، وصیت دکھائیے۔ جو کہہ رہے میرا ہے اس سے دلیل مانگی جائے گی، جو کہہ رہا ان کا نہیں ہے، انکار کرنے والے سے، یا ان کا نہیں، وہ کہہ رہا میرا نہیں ہے۔ ایک گھر ہے، میں کہہ رہا ہوں میرا نہیں ہے، جب میں کہوں میرا ہے تو فوراً دلیل مانگیں گے آپ، اور جب میں کہوں میرا نہیں تو کوئی نہیں کہے گا ثابت کیجئے آپ کا گھر نہیں ہے، بس تو انکار کر ہی رہا ہے خود ہی۔ اور یہ ہمارے فقہ کے اصولوں میں ایک اصول ہے کہ جب کوئی خود ہی انکار کرے تو اس سے دلیل نہیں مانگی جائے گی، عقلی دلیل، عقلی بات بھی ہے۔ تو دعوے دار اور مدعی سے مانگا جاتا ہے ثبوت، اور منکر سے کوئی ثبوت نہیں مانگا جاتا۔ یعنی اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں تو اس کا ثبوت میرے سجدے دیں گے، میری نمازیں دیں گی۔ اگر میں کہتا ہوں کہ میں ائمہ طاہرین کو مانتا ہوں، سید الشہداء حسین کو مانتا ہوں، تو اس کا ثبوت میری عزاداری دے گی، میرا یہ ماتم دے گا۔ دعویٰ ہے ایمان، ثبوت ہے عمل۔ ذکر کے سہارے اپنے جوانوں سے یہ بات کہنا چاہیے کہ اگر آپ روایات کو تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ کو مسلسل یہ دیکھنے کو ملے گا کہ ائمہ طاہرین نے تشیع کی پہچان، ولایت تک پہنچنے کے شرائط میں باعمل ہونا، صاحب تقوی ہونا، با تقوی ہونا، یہ اس کی شرطوں میں قرار دیا ہے۔ اب جب شرطوں میں یہ چیز ہے تو پھر ہمیں خود سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ مگر افسوسناک طور پر ہمارے درمیان بعض بحثیں عجیب و غریب طرح کی پیدا ہو گئیں، اور ایسی باتیں کی جاتی ہیں جس سے دھیرے دھیرے آدمی دین سے، احکام خدا کی پابندی سے لاپرواہ ہو اور بے دینی کی طرف چلا جائے۔ جن اعمال خیر کو معصومین نے اس کیٹیگری میں بتایا ہے کہ جس عمل کے قبول ہوئے بغیر کوئی عمل ہی قبول نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، جس عمل آپ تفصیلی طور پہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ بچپن سے مجلسوں میں سنتے آ رہے ہیں کہ میدان قیامت میں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میدان قیامت میں جب حساب کے لیے آدمی جائے گا تو سب سے پہلا سوال اس سے نماز کا ہوگا، اور اگر نماز قبول ہوگی تو سارے عمل قبول ہوں گے، نماز رد ہوگی تو سارے عمل رد ہو جائیں گے۔ جس عمل کو اتنی تاکید اس پر کی گئی ہو، چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام جب منصور دوانیقی کے زہر سے شہید ہوئے تو جناب ابو بصیر، ان کی زوجہ محترمہ جو ساتھ میں ہم کی والدہ ماجدہ ہیں حضرت حمیدہ خاتون، ان کی خدمت میں امام کی شہادت کی تعزیت دینے کے لیے آئے۔ جب پس پردہ ابو بصیر پہنچے، پہلے تعزیت ادا کی، مظلومان شاہانہ شہادت پہ ابو بصیر نے بھی گریہ کیا، جناب حمیدہ نے بھی گریہ کیا۔ اس کے بعد
مادر امام موسیٰ کاظم جناب حمیدہ خاتون، جن کے لیے آپ کی سیرت میں کلمات ہیں کہ آپ کا اسم گرامی حمیدہ تھا، مگر آپ کو ایک لقب 5ویں امام نے دیا تھا اور ایک لقب 6 امام نے دیا تھا۔ آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کو جناب حمیدہ خاتون کے اسم گرامی میں حمیدہ مصفات لکھا ہوگا۔ مصفات یعنی وہ کہ جسے اللہ نے پاک و پاکیزہ بنا کے چن لیا، اور ایک لقب 5ویں امام سے ملا تھا۔ 5ویں امام نے فرمایا تھا کہ حمیدہ لفظ ہم سے ہے، ہم کے معنی ہوتے ہیں تعریف، ان کاموں پر تعریف جو آدمی اپنے اختیار سے انجام دیتا ہے۔ 2 طرح کے اچھے کام ہیں، کچھ چیزیں آدمی کی خوبیاں اور کمال اور اچھے کام ہوتے ہیں جو اس کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ اگر پھول بہت خوبصورت ہے تو یہ خوبصورتی اس کے اپنے اختیار کی چیز نہیں ہے، لیکن بہت سی چیزیں جو آدمی کے اختیار میں ہوتی ہیں، تو اچھے کام کمالات جب اختیار کے ساتھ ہوں تو اس کی تعریف حمد کہلاتی ہے۔ جناب حمید جس کی حمد کی جائے، جس کی تعریف کی جائے، حمیدہ یعنی وہ خاتون جو تعریف کے لائق ہے۔ 5ویں امام نے فرمایا کہ انت حمیدہ فی الدنیا و محمودہ فی الآخرہ، تم ایسی ہو کہ تم حمیدہ ہو دنیا میں، محمودہ ہو آخرت میں، یعنی دنیا میں بھی لائق ستائش ہو، آخرت میں بھی لائق تعریف ہو۔ ایسے کردار ہوا کرتے تھے ائمہ طاہرین کے، اجداد و امہات و باپ اور ماں۔ اسی لیے تو زیارت وارثہ میں گواہی دیتے ہیں کہ کہاں کہاں سے منتقل ہوئے، فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، اونچی سلبوں میں اور پاک کی پاکیزہ ارحام میں۔ تو جناب حمیدہ جب رو چکے جناب ابو بصیر اور ذرا غم گریا کر کے بوجھ ہلکا ہوا، تو جناب حمیدہ نے کہنا شروع کیا کہ ابو بصیر، تمہارے آقا جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو عجب کیفیت ان کی دیکھی، اور وہ میں تمہیں سنانا چاہتی ہوں۔ تو ابو بصیر نے کہا کیا ہوا شہزادی؟ تو کہا کہ زہر کے اثر سے تمہارے امام آنکھیں بند کیے ہوئے بستر پہ غش کے عالم میں تقریباً لیٹے ہوئے تھے، رات کا سناٹا پھیلا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ نقاہت کے باوجود امام نے آنکھیں کھولی۔ دیکھیں ان کو کتنی فکر ہے اپنوں کی، اپنے چاہنے والوں کی۔ ہم سب امید لگائے ہیں ان کی شفاعت کی، قدم قدم پر منزل احتضار سے جب دم نکلے گا اس وقت سے ان سے امید لگنا شروع ہو جاتی، سرہانے آئیں گے، اور میدان حساب تک ہر جگہ ان سے امید لگائے ہوئے ہیں۔ صرف ایک جگہ انہوں نے خود کہہ دیا ہے کہ وہاں کا انتظام تمہیں کرنا ہے۔ اسی امام کا 6 امام کا ارشاد ہے کہ واللہ ما اخاف علیکم الا البرزخ واما اذا صار الامر الینا فنحن اولا بکم۔ یہ جو برزخ کی زندگی ہے، قبر کی زندگی، موت سے لے کے قیامت تک، فرمایا مجھے جو ڈر ہے عیشیو تمہارے بارے میں وہ اس قبر کی زندگی کا ڈر ہے، وہاں کا انتظام تمہیں کر کے جانا ہے۔ اس کے بعد اما اذا صار الامر الینا، جب میدان حساب میں ہمارے ہاتھوں میں امر اختیار آ جائے گا، فَنَحْنُ أَوْلَى بِكُمْ، تو پھر ہم تمہارے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو امام نے آنکھیں کھولی نقاہت کے عالم میں، اور جناب حمیدہ کہتی ہیں کہ فرمایا کہ میرے جتنے عزیز اقارب رشتہ دار اقربا ہیں سب کو بلاؤ، رات کی تاریکی میں سب کو جمع کروایا، اور جب سب جمع ہو گئے تو امام نے آنکھیں کھول کے صرف ایک جملہ فرمایا۔ امام نے فرمایا اِنَّا شفاعتنا لا تنالو مستخفا بالصلاۃ، ہماری شفاعت ان کو نہیں مل سکتی۔ کن کو؟ یہ نہیں کہا جو بے نمازی ہے، یہ نہیں فرمایا جو تارک الصلاۃ ہے، یہ نہیں فرمایا جو نماز کا مذاق اڑاتا ہے، یہ نہیں فرمایا جو نماز کو واجب نہیں سمجھتا، ان کا ذکر نہیں کیا۔ فرمایا ان شفاعتنا لا تنالو مستخفا بالصلاۃ، ہماری شفاعت ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، جو نماز کو کم لیتے ہیں، جو نماز کو ہلکا اور سبک قرار دیتے ہیں۔
امام ائمہ تحریر سے اس لفظ کے معنی پوچھے گئے ہیں تو امام نے اس کی جو مثالیں دی ہیں ان میں اس طرح کی مثالیں ہیں کہ اگر بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی اضطرار و اضطراب کے، بغیر کسی معقول وجہ کے، بغیر کسی معقول سبب کے آدمی وقت نماز آ جائے اور نماز نہ پڑھے تو وہ نماز کو سبک قرار دے رہا ہے اپنی زندگی میں۔ بات قضا کرنے کی نہیں ہے، بات نماز نہ پڑھنے کی نہیں ہے، نماز کی طرف سے لاپرواہی کرنے کی بات ہے۔ ہم عزاداران امام مظلوم جب وقت نماز ہو جائے تو پھر گلیوں میں کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہوئے کیسے دکھائی دیں؟ ہم سبیلوں پہ بیٹھے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے کیسے دکھائی دیں؟ اگر ہیں ہم اور محتاج ہیں ان کی شفاعت کے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لا تنالو شفاعتنا مستخفا بصلاۃ۔ اور میں اس حدیث کے ترجمے میں بس میں آپ کو یہیں روک دوں گا، اس حدیث کے ترجمے میں کرتے ہوئے آپ کو ایک نقطہ جو اس امام کے ارشاد میں ہے اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم جو نماز کو سبک سمجھے گا اس کی شفاعت نہیں کریں گے، امام نے یہ نہیں کہا۔ عربی کے لفظ میں بار بار دوہرا رہا ہوں، روایت کے حوالے بکثرت موجود ہیں، مستدرک الوسائل فقہ کی کتابوں میں ہے، اور روزمرہ کی جو ہمارے ہاتھوں میں کتابیں اس میں منتہی الاعمال شیخ عباس قمی علیہ الرحمٰن نے جو سیرت معصومین پہ کتاب لکھی اس میں چھٹے امام کی سیرت میں اور معتبر روایات میں سے ہے، تمام کتابوں میں درج ہے اور تمام علماء اس کو پیش کرتے ہیں۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ میں جو نماز کو سبک سمجھتا ہے اس کی شفاعت نہیں کروں گا، میں اس دیندار مجمع سے، اس عزادار مجمع سے جو فرش عزا پہ مصلی پہ یہاں بیٹھا ہوا ہے میں ان سے اس وقت گفتگو کر رہا ہوں۔ میرے عزیزو، امام نے یہ نہیں کہا کہ ہم جو بے نمازی ہے، ہم جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ امام نے فرمایا لا تنالو شفاعتنا، ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی، یعنی جو نماز کو ہلکا سمجھنے والا ہے وہ شفاعت امام کی رینج سے باہر ہے۔ جیسے کافر، کیا وہ امام کے شفاعت کے دائرے میں ہے؟ جیسے منافق امام کی شفاعت کے دائرے میں ہے؟ جیسے اہل بیت علیہ السلام سے بغض رکھنے والا، کیا وہ دائرے میں ہے؟ ہے ہی نہیں، دائرے میں ہے ہی نہیں۔ امام کہہ رہے دائرے میں کون ہے؟ صاحبان ایمان ہیں۔ دائرے میں کون ہے شفاعت کے؟ مودت و محبت والے ہیں۔ دائرے میں شفاعت کے کون ہیں؟ ان کے موالی اور ان کے چاہنے والے ہیں۔ دائرے میں شفاعت کے کون ہیں؟ ان کے شیعہ ہیں۔ مگر جو ہیں ان میں وہ جو نماز کو سبک سمجھ رہے ہیں، امام کہتے ہیں وہ ہماری شفاعت کے دائرے سے باہر ہیں، ہماری شفاعت ان تک نہیں پہنچ سکے گی۔ میں نے اپنے جوانوں کے لیے عرض کیا ہے، یہ لاپرواہی مزاج سے ختم ہونا چاہیے۔ بغیر عذر کے بے سبب ہماری نمازوں کو قضا ہونے کی تو بات ہی نہیں کر رہا، ہمیں اول وقت سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ میں نے بات چھیڑی تھی، بات ادھوری رہی اور روز یہ صورتحال پیدا ہوتی۔ میرے عزیزو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تشیع اور ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام کی منزل تک پہنچنے کے لیے جو شرائط ائمہ نے بتائی ہیں ان میں اس شرط کا نام ہے تقوی، اس شرط کا نام ہے باعمل ہونا، اس شرط کا نام ہے اطاعت پروردگار، اس شرط کا نام ہے احکام خدا کی پابندی۔ مگر ہماری فکروں کے بگاڑ یہاں تک پہنچ گئے کہ آج ہمارے درمیان عجیب و غریب قسم کی بحثیں چھڑی ہوئی ہیں۔ ان بحثوں میں مقابلے بازی کی کیفیت ہے، عزاداری اور نماز، مجلس اور نماز، ماتم اور نماز، ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی، نہ سمجھنے سے مذہب کے، اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں، ان کے سارے ارشادات کو نہ پڑھنے کے نتیجے میں، یک طرفہ
پڑھنے کے نتیجے میں یا یک طرفہ روایات کے پہنچائے جانے کے نتیجے میں مسلسل بحث. میں نے کل پرسوں ایک بات اور کہی تھی کہ ایک دلیل اس ٹائپ کی بھی دی جاتی ہے کہ نماز کی قضا ہے، مجلس کی قضا نہیں ہے، اور پھر اس سے نماز کے وقت مجلس قائم کرنے کا ثبوت فراہم کیا جاتا. میں نے عرض کیا تھا قضا اس کی ہوتی ہے جس کا کوئی وقت معین ہو. مجلس اللہ نے ان عبادتوں میں رکھی جس کا اس نے کوئی وقت معین کیا ہی نہیں ہے. جب مجلس کرو گے وہی اس کا اول وقت ہے، وہی اس کا وقت فضیلت ہے. آج ایک گزارش اور کرنا چاہتا ہوں. بحث ہوتی ہے یہ افضل ہے کہ وہ افضل ہیں، پرانے زمانے سے چلی آ رہی، پھر سے پلٹائی گئی ہے اور جو نوجوانوں میں پھیلائی جا رہی. اس سلسلے میں مجھ سے بھی ایک جگہ میں نے پچھلے سال یہ بات عرض کی تھی، مناسبت سے دوہرا رہا ہوں. ایک صاحب مجھ سے بحث کرنے لگے. میں نے کہا آپ اپنی بات کہیے اور دلیل دیجیے اور نتیجہ بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ نماز کے مقابلے میں حسین، ابو حسین و نماز پہ آ گئے. میں نے کہا چلیے. ہم نے کہا کون انکار کر رہا ہے؟ کائنات جن کے طفیل میں بنائی گئی ہے ان کے افضل ہونے سے انکار کس کو ہے؟ مگر آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیے. کہنے لگے مجلسیں آپ لوگ پڑھتے ہیں، بچپن سے ہم نے یہ سنا ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے اور پشت رسول پہ نواسہ رسول آ گیا، اور جب تک حسین اپنی مرضی سے سجدے پشت رسول سے نہیں اترے پیغمبر نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. ہم نے کہا بے شک. ہم نے کہا بے شک. کب دیکھا آپ نے حسین افضل ہیں؟ میں نے کہا اس سے کیا انکار؟ پیغمبر نے ان کے لیے نماز لمبی کر دی. میں نے کہا اس سے کیا انکار؟ مگر میرے بھائی اس نام پر جو نتیجہ تم لینا چاہتے ہو وہ نتیجہ اس دلیل سے نہیں نکل رہا. میں نے کہا میرے بھائی اگر پشت رسول پر حسین کے آنے کے بعد میرے رسول نے نماز توڑ دی ہوتی تو میں بھی نام حسین پہ نماز چھوڑ دیتا. میرا جوانوں تک یہ میسج پہنچنا چاہیے. آپ کو ولایت کے شرف تک پہنچنے سے محروم کرنے کی دشمنوں کی سازش ہے کہ بے عمل بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ آپ کے چاہنے والے نہیں، دشمن ہیں آپ کے، جو نام ولایت پر، نام تشیع پر آپ کو اس راہ پہ ڈال لیں جس کا تشیع سے کوئی رشتہ نہیں ہے. میں نے کل ایک روایت صرف آپ کو سنائی ہے پانچویں امام کی جس میں 12 صفتیں بیان کی تھی شیعت کی. ان میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ تواضع سے انکساری سے پہچانے جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں خضوع و خشوع سے پہچانے جاؤ گے، امانت داری سے پہچانے جاؤ گے، صداقت سے پہچانے جاؤ گے، دوسرے کا خیال رکھنے سے پہچانے جاؤ گے، کمزوروں کا خیال رکھنے سے پہچانے جاؤ گے، کاہے سے پہچانے جاؤ گے. 12 چیزیں میں نے کل آپ کو گنائی تھیں، اور چھٹے امام اور پانچویں امام کے ارشادات میں یہ گفتگو زیادہ ہے اس لیے کہ اسی دور میں وہ مرجعہ پیدا ہوئے تھے. ایک اور وضاحت کر دوں، مرجعہ میم کو پیش بھی ہے، جیم کے بعد حمزہ بھی ہے. کہیں کوئی سا مرجع، اتنے جاہل اس وقت گمراہ کرنے کے لیے فیلڈ میں ہے کہ انہیں لفظوں تک کا پتہ نہیں. کہیں گے دیکھا مولانا صفی صاحب نے مرجع کے خلاف پڑھا. میں مرجع کے بارے میں نہیں پڑھ رہا. رج میم رے جیم عین، مرجع عین ہے آخر میں. یہ مرجع ہے، حمزہ ہے، جسے اور آسان کر لے تو مرجع بن جائے. یہ مرجع تو یہ اس دور سے شروع ہوا. میں نے جملہ کہا میرے عزیزوں، میرے جوان خاص کر کے سنیں، کہ میں نے اگر میرے پیغمبر نے پشت پر نواسے کے آنے کے بعد نماز توڑی ہوتی تو میں بھی ان کے نام پہ نماز چھوڑ دیتا. لیکن دیکھا تو میں نے یہ کہ جس سجدے میں پیغمبر 3 بار ذکر خدا کرتے تھے، 7 بار ذکر خدا کرتے تھے، پشت پر نواسا آیا تو وہ ذکر 70 بار سے بدل گیا. سجدے کا ذکر بھی بڑھا، سجدے کی طولانی بھی ہوا. تو میں نے تو یہ سیکھا کہ حسین قریب آئے تو سجدے کا وقار بڑھا، نماز کی عظمت بڑھی. تو میں تو یہ جانتا ہوں کہ جتنا حسین سے قربت بڑھتی جائے گی زندگی میں عبادت کا جذبہ بڑھتا جائے گا، سجدوں کی عظمت بڑھتا جائے گی، نمازوں کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی.
बामल बनो, दीनदार बनो। हुसैनी का मतलब है बामल, हुसैनी का मतलब है दीनदार, हुसैनी का मतलब है मुतीए परवरदिगार, हुसैनी का मतलब है इताअत इलाही करने वाला, हुसैनी का मतलब है अल्लाह की इताअत करने वाला, नबी की इताअत करने वाला, अली की इताअत करने वाला, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की इताअत करने वाला और उनकी नस्ल में आने वाले अइम्मा की इताअत करने वाला। बस मैंने बात को खत्म किया। अभी मैंने हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया था। आज की शब उनकी शब है। जितनी बड़ी मायूसी शहादत अबुल फजल अब्बास के बाद ख़याम हुसैनी में आई है, उतनी मायूसी नहीं आई थी उस वक्त तक। जवान भाई ने जब सलाम भेजा था अपने बड़े भाई को लिए और हुसैन कमर पकड़ के चले थे, तो एक जुमला हर वक्त हम सुनते हैं कि इमाम ने फरमाया हमारी कमर टूट गई। मगर उसी मरसिए का यह हिस्सा भी है जिसमें इमाम ने कहा था कि आज तक ऐ मेरे भैया अब्बास, तुम्हारे वजूद की वजह से, तुम्हारी हजरत अबुल फजल अब्बास के जो ओहदे हैं, मनासिब हैं, जिम्मेदारियां हैं करबला में, वो क्या क्या हैं, वो सब उनके अलकाब में शामिल हैं। वो सरदार लश्कर हुसैन हैं, अलंबरदार हैं। वो पानी सारे खेमों में सबके लिए पानी का इंतजाम उनके जिम्मे है। एक खेमा उससे खास किया था पानी के इंतजाम के लिए। सारे इंतजाम के बावजूद 7 मुहर्रम से पानी खत्म हुआ था। प्यासों के लिए पानी लाए हैं। सक्का उनका लक़ब है, सक्का सकीना उनका लक़ब है। उन्हीं अलकाब में एक लक़ब वो हमारी हाजतें पूरी करते हैं, इसलिए बाबुल मुराद के नाम से हम उनको पहचानते हैं। अल्लाह उनके वसीले को कबूल करता है। किसी की ज़रूरतों के पूरा करने का सबसे बड़ा तरीका हाथ होते हैं। हम अगर कुछ किसी को देना चाहें तो हाथ जरिया बनते हैं। अल्लाह की राह में दोनों हाथ कटाए थे। अल्लाह ने ये खुसूसियत दे दी कि जिसके तुमने दोनों हाथ काट लिए थे, देखो पूरी दुनिया को कैसे अता कर रहा है। उन्हीं अलकाब में एक लक़ब है अब्दुस सालेह। मरसिए में जो हुसैन ने फ़िक्रे कहे थे वो क्या थे? उन जिम्मेदारियों में जो अब्बास अदा कर रहे, अलंबरदार होना एक, प्यासों के लिए पानी लाना ये एक जिम्मेदारी, और तीसरी जिम्मेदारी थी खैमों में अहले हरम की हिफाजत करना। अगर कहीं कोई खतरा हो, हम कहीं लेटे हों, सो रहे हों, आराम करना चाहते हों, घर में हो तो दीवार होती है, लेकिन अगर खुले मैदान में हैं और खेमे हैं, कपड़े के पर्दे हैं और चारों तरफ से दुश्मन घेरे हैं तो उसका खदशा बढ़ जाता है। इमाम ने मरसिया पढ़ा, मेरे भैया तेरी शहादत के बाद जो आंखें चैन से सो रही थीं, अब वो आंखें बेचैनी में न सो सकेंगी, और जो दुश्मन तेरी जिंदगी के खौफ में बेचैन होकर जाग रहा था, अब वो चैन से सोएगा। हुसैन के उस भाई की शहादत से मंसूब, के तस्करे से मंसूब ये तारीख है जिसके एक पहलू को हम सब जानते हैं, उनकी शजाअत और उनकी वफा, मगर उनकी इबादत की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। मलऊन कोई दिखाई दिया था कूफे में, किसी को उसने पूछा, उसके हाथ पैर उसके काबू में नहीं थे, बुरा हाल था उसका, कहा तेरा हाल क्यों हुआ ये ऐसे? तो उसने कहा मैंने करबला में एक ऐसे को शहीद किया था जिसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था और जिसकी पेशानी पर सज्जे का निशान था। हजरत अबुल फजल की जो खुसूसियत अइम्मा ने बयान की, उनकी जियारतों में पढ़िए क्या खुसूसियत बयान की है। हम उनकी शजाअत और उनकी वफा और उनके जोश के तस्करों से आगे नहीं जाते, मगर जो खुसूसियत अइम्मा ने उनकी बयान की है वो सुनिए। छठे इमाम की जियारत के जुमले हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस्सालिहुल मुतीउ लिल्लाहि व रसूलिही व लिअमीरिल मोमिनीन व लिल हसन वल हुसैन। उस वक्त तक यही इम्मा थे कि सलाम हो आप पर
اے اللہ کے صالح بندے جو مطیع تھے، اطاعت کرنے والے تھے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے، امیر المومنین کی اطاعت کرنے والے، حسن مجتبیٰ کی اطاعت کرنے والے اور حسین کی اطاعت کرنے والے، کیسے اطاعت کی عباس نے؟ عباس کے لیے صبح عاشور دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے بے جھجک میدان جنگ میں جا کے دونوں ہاتھوں سے سر و تن میں جدائیاں کر کے سروں کو اڑا کے خون بہا کے شہید ہو جانا آسان تھا، مگر عباس کے لیے گود کے پالوں کی لاشوں کو اٹھا کے لانا مشکل تھا۔ عباس کے لیے خود گلا کٹا کے سونا آسان تھا، خود کی لاش پامال ہو جائے عباس کے لیے آسان تھا، مگر گود کے پالے بھیا کی نشانی، مظلوم اور مرحوم بھیا کی نشانی، جس کے جسم کو تیروں سے چلنی ہوتے دیکھا تھا، اسی کے لخت جگر کو گھوڑوں کی پامال شدہ لاش کو دیکھنا مشکل تھا، مگر اطاعت مولا کی صورتحال ہے۔ صبح سے جب سے جنگ شروع ہوئی ہر قدم پہ ایک ہی جملہ کہتے ہیں، آقا میدان جنگ میں جانے کی اجازت چاہیے، اور ہر بار ایک جواب سننے کو ملتا ہے، تم تو میرے لشکر کے سردار ہو میرے بھیا، تمہیں کیسے جانے دوں؟ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ عباس کو جب میدان میں جانے کا موقع ملا بھی ہے تو اس سے پہلے اپنے 3 چھوٹے بھائیوں کو عباس میدان میں شہادت کے لیے بھیج چکے تھے۔ یہ 4 بھائی تھے، ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام البنین کے نام سے ہم سب ان کو جانتے ہیں، ان کا اسم گرامی فاطمہ تھا، مگر صرف 4 بیٹے تھے ان کے، اس لیے وہ ام البنین بیٹوں کی ماں کہلاتی تھیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد یہ ام البنین حضرت ابو الفضل العباس کے ننھے یتیموں کی انگلیاں پکڑ کے جنت البقیع میں آتی تھی، اور اس کے بعد 4 قبریں بنا کے نشان بنا کے گریہ شروع کرتی تھی، اور پھر اس کے بعد انہیں مٹا دیتی تھی یہ کہہ کے کہ میں تم کو نہیں روؤں گی، تمہاری ماں تو زندہ ہے، میں اس حسین کا ماتم کروں گی جس کی اماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ مگر جب کبھی کوئی ام البنین کو ام البنین کہہ کے پکار لیتا تھا عورتوں میں، تو کہتی تھی اب مجھے ام البنین کہہ کے نہ پکارو، ارے وہ میرے شیر کہاں رہے کہ جن کی ماں تھی میں، مجھے ان کی یاد تڑپا جاتی ہے۔ مرثیے کا ایک جملہ یہ بھی تھا، ابو الفضل العباس کی شہادت ہم کو آپ کو معلوم ہے، پہلے دانا بازو کٹا، پھر بایاں بازو کٹا، پھر دل پہ تیر پڑا، پھر سر پہ گرز پڑا، اس کے بعد گھوڑے سے گرا ہے علی کا شیر۔ یہ کیفیت ام البنین کو بیان کی گئی، وہ تڑپ کے کہتی تھی، مرثیہ پڑھتی تھی، ارے کربلا کی طرف سے آنے والوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ میرے لال کے سر پہ جب لوہے کا گرز مارا گیا تو کوئی اس کے اتنا قریب کیسے آیا؟ کیا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی؟ پھر خود ہی کہتی تھی میرے شیر کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو کیسے میرے شیر کے سر پہ کوئی گرز مارتا؟ اور سوچئے جب ماں کو یہ پتا ہے کہ میرے بچے کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے تو ماں کیسے تڑپتی ہوگی۔ کوئی کسی بلندی سے زمین پہ آتا ہے تو ہاتھوں کو دیکھتا ہے، کربلا کے یہ مظلوم اکیلا ہے، جب کوئی مجاہد گھوڑے سے گرا تو ہاتھ سلامت تھے، مگر یہ مجاہد جب گھوڑے سے گرا تو ہاتھ کٹ چکے تھے۔ آواز دی آقا آخری سلام۔ حسین بچن فقرے سن لیں، حسین کمر کو پکڑے ہوئے چلے، پہنچے، پہلے کٹے ہوئے ہاتھ بھیا کے اٹھائے، پھر بھیا کے سرانے پہنچے، اٹھا کے سراغوش میں رکھا، چہرے پہ ہاتھوں کو ملنا شروع کیا، کہا بھیا تمہاری کیا حالت ہے؟ کہا آقا زندگی کے آخری لمحات ہیں، جاتے جاتے 2 گزارشیں ہیں میری، سن لیجئے۔ ایک تو میری لاش کو اٹھا کے آپ خیموں میں نہ لے جائیے گا، اپنی بیٹی سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، شرمندہ ہوں۔
اور دوسری فرمائش کیا ہے؟ کہا میرے آقا میری دوسری فرمائش یہ ہے کہ میرے ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور ایک سر پہ جو گرز پڑا تھا اس کا خون بہ کے آنکھوں میں آ گیا ہے. میرے آقا میری آنکھوں کا یہ خون صاف کر دیں تاکہ جاتے جاتے آپ کے چہرے کی آخری زیارت کر لوں. حسین نے فرمائش پوری کی، نگاہ بھائی کے چہرے پہ ڈالی جسے ساری زندگی آقا کہہ کے پکارا تھا. ایک مرتبہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے بھی ایک فرمائش کر دی، بھیا بچپن سے آج تک تم نے کبھی مجھے بھائی کہہ کے نہیں پکارا، ہمیشہ آقا کہہ کے پکارا ہے. اب جاتے جاتے ایک بار بھیا کہہ کے مجھے پکار لو. تھر تھراتے ہوئے ہونٹوں سے آواز آئی، بھیا. اور بھائی نے بھائی کی گود میں دم توڑ دیا. وصیت پر عمل کرتے ہوئے جنازے کو چھوڑا، علم کو لے کے خیموں تک پہنچے. ننھے ننھے بچوں نے حلقے میں لے لیا، ماتم شروع ہو گیا. علم آیا ہے، علمدار نہیں آیا.